اب اس میں چند باتیں ہیں حفاظ سے متعلق جو آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی حفظ کی بہترین عمر کیا ہے؟ وہی دیکھیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 3 سال تک اس کے جو برین کی گروتھ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ اس ایج میں اس بچے کے اوپر کوئی ذہنی پریشر یا ذہنی دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ بچہ جب ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے جسم میں ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں، اسٹیرائڈ پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے برین کی گروتھ پہ اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے 3 سال سے کم عمر بچے کو گھر میں ماں پڑھائے، گھر میں کوئی بندہ پڑھائے، لیکن سکول میں نہ بھیجیں، کیونکہ سکول میں کمپٹیشن ہوتا ہے بچوں میں، اور بچہ جب فرسٹ نہیں آ سکتا تو اس کے اندر پھر ایک ڈپریشن کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ میں یہ کیوں نہیں اچیو کر سکا۔ تو کمپٹیشن کے ماحول میں 3 سال سے کم عمر کے بچے کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں آج تو پیدا ہونے والے بچے کی فہرست بنائی جاتی ہے کہ جی 3 مہینے بعد پیدا ہوگا، سب کاروبار ہے۔ سائنٹیفکلی اس کو پروو کر دیا گیا ہے کہ 3 سال سے کم عمر بچے کو کبھی بھی پڑھائی کے کمپٹیشن میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں، 5 سال کی عمر کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کا 90% سے زیادہ برین جو ہے اس کی گروتھ مکمل ہو چکی ہوتی ہے، ٹوٹل وائرنگ برین کی وہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ بچہ لوڈ اٹھانے کے قابل بن جاتا ہے، لہٰذا 5 سال کے بچے کو اگر سکول میں ڈال دیا جائے تو وہ بچہ آگے اپنا پڑھائی کا سلسلہ بڑھا سکتا ہے۔ مگر 7 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچتا ہے تو اس وقت برین کی گروتھ 100% مکمل ہو چکی ہوتی ہے، جتنا اس کے اوپر بوجھ ڈالو وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ چنانچہ جرمنی میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ 5 سال کی عمر کے بچوں کو انہوں نے پڑھایا اور پھر دیکھا کہ یہ جوان ہو کر کیا بنے، اور 7 سال کی عمر کے بچوں کو پڑھایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 5 سال کے بچوں نے شروع میں تو اچھا پرفارم کیا کہ جی یہ 5 سال کے بچے ہیں لیکن بڑا اچھا یہ یاد کر رہے ہیں، بڑا اچھا پڑھائی کر رہے ہیں، بڑے آگے تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب 20s میں پہنچے تو جو 7 سال کے بچے تھے وہ سارے کے سارے ان 5 سال کے بچوں سے بہت زیادہ بہتر پرفارم کر رہے تھے۔ تو اس ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ بہترین عمر بچے کی پڑھائی کے لیے 7 سال ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچپن میں سکولوں میں دیکھتے تھے کہ 6 سال کے بعد بچے کو داخل کیا جاتا تھا، اور شریعت کا حسن دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتلا دیا جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کا بستر جدا کر دینا چاہیے اور اس کو نماز سکھانی چاہیے کہ وہ پڑھنا شروع کرے۔ تو شریعت نے بھی 7 سال کی عمر کے بچے کو کہا کہ اس کو نماز سکھاؤ، اور اب اس کے اوپر نماز نہ پڑھنے پہ سختی کر سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں۔ تو بہترین عمر 5 سال کی عمر ہے، اس سے پہلے نہیں شروع کرنا چاہیے۔ گو اس بچے کو اگر آپ 3 سال سے بھی یاد کروانا چاہیں تو وہ کچھ صورتیں یاد کر لے گا۔ ہاں، گھر میں ماں یاد کروائے، والد یاد کروائے، بغیر کلاس کے ماحول کے اس کو اگر آپ یاد کروائیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ انفارمل ایجوکیشن ہے۔ لیکن سکول کے ماحول میں، کلاس کی انوائرمنٹ میں فارمل ایجوکیشن وہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو اینڈرلین اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے برین کی گروتھ رک جاتی ہے۔ 5 سال کی عمر میں بچے کو بے شک آپ حفظ میں ڈال سکتے ہیں، 7 سال کا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ عمر بہترین عمر ہے، اس عمر میں یادداشت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ النقش کالحجر، جیسے پتھر پہ لکیر پڑ جاتی ہے، مٹتی نہیں۔ بچہ جو چیز یاد کرتا ہے بچہ اس کو بھولتا نہیں ہے۔ مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ جب بچے کو یاد کروانے کا آپ ارادہ کریں تو بچے کے سامنے حفاظ کے اچھے اچھے واقعات بیان کرنے شروع کریں۔ کھانے کے دوران ویسے اس سے بات کرتے ہوئے، کوئی حافظ آپ کو ملے تو آپ حافظ کا اکرام کریں۔ بچہ محسوس کرے کہ حفظ کرنا ایک بڑا عظیم کام ہے، اس سے عزت ملتی ہے، اس سے والدین خوش ہوتے ہیں، اس سے آخرت میں بڑا اجر ملے گا۔ اکثر ماں باپ بچے کی یہ ذہن سازی نہیں کرتے، بس نیت کر لی حافظ بنانا ہے اور اس کے بعد بچے کو کچھ سمجھاتے بتاتے نہیں، تو بچہ ارادہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کے اندر موٹیویشن لیول وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔
یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر موٹیویشن لیول کو بڑھائیں، تذکرہ کریں۔ اگر ہمارا یہ بچہ حافظ بن گیا تو اس کے تو بعد میں ایک اتنا بڑا فنکشن کروں گا کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کروں گا، تو بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اچھا میرے حفظ کرنے پر میرے والدین ایک بڑا فنکشن کریں گے۔ اور واقعی جائز خوشیوں کو منانے کا یہی فائدہ ہے کہ بندہ پھر ناجائز خوشیاں نہیں منایا کرتا۔ تو جب آپ نے بچے کو قرآن پاک